देखती आंखों और सुनते कानों को बशीर कमर का सलाम। हम इस मुख्तसर वीडियो में आपको मुगलिया सल्तनत के दूसरे शहंशाह हुमायूं की जिंदगी, दौरे हुकूमत, 15 साल जलावतनी और उनकी 3 बार तदफीन के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लाइक और बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि तख्त-ओ-ताज, हुकूमत, ताकत, इक़्तिदार और दौलत इंसान की जिंदगी में खुशियाँ, राहत, सुकून और करार ले आती हैं। लेकिन हमारी इस वीडियो से आप इख्तलाफी पहलू भी निकाल सकते हैं। हिंदुस्तान की 1000 साल तारीख में यहाँ गजनवी, लोदी, तुगलक और मुगलों से होती हुई बरतानवी साम्राज्य हुकूमतों ने अपना तसल्लुत कायम रखा। यहाँ मुगलिया सल्तनत का आगाज 1526 में हुआ, जब पहले मुगल बादशाह ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में अपने कदम जमाए। ये मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर था। शहंशाह बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हमदाली। हम इस वीडियो में सिर्फ शहंशाह हुमायूं के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जो बाबर का बेटा और शहंशाह अकबर का बाप था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं 17 मार्च 1508 में काबुल में पैदा हुआ। उस वक्त बाबर काबुल का हुक्मरान था। हुमायूं को बचपन ही से तुर्की, फारसी और अरबी की तालीम दी गई। हुमायूं को हिसाब, फलसफा, इल्म नजूम और इल्म फल्कियात से खुसूसी दिलचस्पी थी। हुमायूं को लड़ाई और जंगी ट्रेनिंग के साथ साथ आदाब हुकूमत की तरबियत भी दी गई। शहंशाह बाबर ने हुमायूं को 20 साल की उम्र में बदख्शां का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। साथ ही उसकी शादी एक इंतहाई खूबसूरत 16 साल ईरानी नजात दोशीज़ा बेगा बेगम के साथ कर दी। हुमायूं ने बतौर गवर्नर हरियाणा में पानीपत और कन्वाहा की लड़ाइयों में शिरकत की, जिसके सिले में उसे हिसार फेरोजा की जागीर भी अता कर दी। ज़हीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के महज 4 साल ही मुकम्मल कर पाया था कि एक मुख्तसर बीमारी में उसकी डेथ हो गई। बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को अपना जानशीन मुकर्रर करते हुए वसीयत की कि वो अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हमदाली का ख्याल रखे, उनके साथ रहम दिलाना और फैयाजाना सलूक करे। बाबर की वफात के बाद 29 दिसंबर 1530 में हुमायूं तख्त नशीन होकर दूसरा मुगल बादशाह बना। इस वक्त हुमायूं की उम्र 30 साल के करीब थी। अपने बाप शहंशाह बाबर की नसीहत पर अमल करते हुए हुमायूं ने अपने भाइयों कामरान मिर्जा को काबुल और कंधार, हमदाली को मेवात और अस्करी को संबल का इलाका बतौर जागीर दे दिया। अपने चचाजाद भाई सुल्तान मिर्जा को बदख्शां अता किया। यह सब कुछ मिलने के बावजूद हुमायूं के भाई मुतमईन न थे। वो हुमायूं के खिलाफ साजिशों में लग गए। सबसे पहले हुमायूं के छोटे भाई कामरान ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने बजाय इसके कि उसकी बाज़पुरस करता या एक्शन लेता, उससे अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद में हिसार फेरोजा का इलाका भी दे दिया। ये हुमायूं की पहली सियासी गलती थी, जिससे ये तासुर लिया गया कि हुमायूं में सियासी तदब्बुर और हिकमत अमली की कमी है। हुमायूं के इस इक़दाम से लोदियों का हौसला बुलंद हुआ, जो पहले ही नाला थे कि इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा है। अब उन्हें एहसास हुआ कि अफगान हुकूमत जैसी भी थी, उनकी अपनी तो थी। अब वो हुमायूं के खिलाफ सफ आरा हो गए। वक्त का पहिया घूम रहा था। अफगान हिकमत अमली बनाने में मसरूफ और हुमायूं के मुखालफिन से राब्ते में लग गए। उनका राब्ता हुमायूं के भाइयों के अलावा महमूद लोदी, बहादुर शाह और शेर खान सूरी जैसे सरदारों से मुसलसल था, जो हुमायूं के हर एतमाद पर पूरे उतरते थे। वो चाहते थे कि मुगलिया सल्तनत का खात्मा करके एक बार फिर लोदी बरसर इक़्तिदार आ जाए। हुमायूं एक नेक दिल हुक्मरान था। उसे शेर खान सूरी की साजिश का इल्म तो हुआ,
مگر وہ اس کی قسموں، وعدوں اور وفاداری پر یقین کر گیا۔ بہادر نے گجرات میں مورچے سنبھال لیے اور شیر خان سوری نے بہار فتح کر لیا۔ ہمایوں جن پر اعتبار کرتا تھا وہی اس کے خلاف تھے۔ شیر خان سوری نے 1540 میں اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہنشاہ ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب شیر خان سوری محض ایک سردار نہیں بلکہ ہندوستان کا حکمران بھی تھا، جسے دنیا شیر شاہ سوری کے نام سے جانتی ہے۔ شیر شاہ سوری کا دور ہندوستان کا سنہری دور بھی کہلایا جاتا ہے۔ اس کے سنہری کارناموں میں کابل سے لاہور، دہلی سے کلکتہ تک شاہراہ اعظم بنائی گئی، جسے گرینڈ ٹرنک روڈ یا جی ٹی روڈ بھی کہتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں جو کرنسی رائج ہے، جسے روپیہ کہتے ہیں، یہ نام روپیہ بھی شیر شاہ سوری نے ہی دیا۔ ڈاک کا بہترین نظام، ہندوستان میں مسافر خانے، زرعی اصلاحات کے علاوہ کئی عوامی منصوبوں کا بانی بھی شیر شاہ سوری ہی ہے۔ شیر شاہ سوری نے 17 مئی 1540 کو ہندوستان میں اپنی سلطنت کا آغاز کیا، جو 22 مئی 1545 تک قائم رہی۔ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے لاہور کا رخ کیا، مگر افغانوں نے یہاں سے بھی ہمایوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں اب ملتان پہنچا، مگر وہاں بھی نہ رک سکا۔ اب اس نے سندھ کا رخ کیا، جہاں ڈسٹرکٹ دادو میں پاٹ کے مقام پر راجہ نے اسے خوش آمدید کہا اور پناہ دی۔ یہاں ہمایوں نے 1 سال سے زیادہ قیام اور جلاوطنی کی زندگی گزاری۔ یہی ستمبر 1940 میں ہمایوں کی شادی ایک 14 سالہ انتہائی خوبصورت دوشیزہ حمیدہ بانو بیگم سے ہوئی۔ یہ ہمایوں کی دوسری شادی تھی۔ حمیدہ بانو بیگم ہی نے یہاں ہندوستان کے تیسرے مغل شہنشاہ اکبر کو 15 اکتوبر کو جنم دیا۔ اس دوران ہمایوں ہندوستان کے حکمران شیر شاہ سوری کے خلاف سرداروں کو اپنا ہم نوا بناتا رہا۔ ابھی اکبر چند مہینوں کا تھا کہ ہمایوں اسے اور حمیدہ بانو بیگم کو چھوڑ کر ایران کی طرف روانہ ہوا، جہاں ایران کے بادشاہ نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ ہمایوں نے ایران میں شہنشاہ کی مدد سے اپنے ہمدردوں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی فوج تیار کر لی، جس کی مدد سے وہ ہندوستان پر حملے کی تیاری کرتا رہا۔ ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے اسے کابل سے بھی مدد درکار تھی، جہاں اس کا بھائی کامران مرزا حاکم تھا۔ کامران مرزا نے اس کے ہر رابطے کو مسترد کرتے ہوئے مختلف سازشیں شروع کر دی، جو کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ یہاں ہمایوں نے تقریباً 5 سال جلاوطنی کاٹی۔ اسی دوران ہمایوں نے یہاں ایک جنگجو اور سیاسی اثر و رسوخ کی حامل خاتون ماں چوچک بیگم سے تیسری شادی کی، جس نے سیاسی طور پر ہمایوں کی بڑی مدد کی اور کئی جان نثاروں کو ہمایوں کے قافلے میں شامل کر دیا۔ جب ہمایوں مضبوط ہوا تو اس نے اپنے بھائی کامران مرزا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور 1553 میں اسے شکست دے کر کابل کو فتح کر لیا۔ شکست خوردہ کامران مرزا کو قید کر کے اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سراخیں ڈال کر اندھا کر دیا، تاکہ وہ اس کے خلاف کوئی نئی سازش نہ کر سکے۔ کچھ عرصہ بعد کامران مرزا کی درخواست پر اسے حج کے لیے مکہ روانہ کر دیا، جہاں چند مہینوں بعد کامران مرزا انتقال کر گئے۔ ہمایوں اب کابل کا حکمران تھا، وہی کابل جہاں اس کا باپ ظہیر الدین بابر بھی کبھی حکمران تھا۔ اب ہمایوں کے پاس ایک بڑی فوج تھی، وفادار تھے، طاقت تھی اور جنگی حکمت عملی کا تجربہ بھی تھا۔ 2 سال بعد 1555 کے آغاز پر ہمایوں نے آگرہ کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ لاہور، دیبالپور اور مچھی بونس فتح کرتا ہوا ہمایوں آگرہ پر چڑھائی کر چکا تھا۔ اس وقت آگرہ پر اسلام سوری کی حکومت تھی۔ ہمایوں نے اسے شکست فاش دی اور یوں 15 سال بعد 22 فروری 1555 میں ایک بار پھر آگرہ اور دہلی پر ہمایوں نے مغلیہ سلطنت کا جھنڈا لہرا دیا۔ ہمایوں اب پھر ہندوستان کا حکمران تھا۔ ناکامیوں، شکست اور بدبختی کے سارے لمحات اب محض یاد بن کر رہ گئے۔ خوشی اور شادمانی کا دور شروع ہوا۔ اب ہمایوں کو نہ کسی مخالفت کا سامنا تھا، نہ کسی سازش کا اندیشہ۔ ہندوستان کا کھویا ہوا تخت حاصل کرنے کے بعد اب ہمایوں مطمئن سا ہو گیا تھا۔ جلاوطنی کے 15 سالوں نے اسے بہت کچھ سکھلا دیا تھا۔ اب اس کا زیادہ وقت مطالعے اور عبادت گزاری میں کٹنے لگا۔ بیگا بیگم، حمیدہ بانو اور ماں چوچک بیگم
اس کی بہترین شریک حیات تھی۔ ہندوستان پر حکمرانی کا بس 1 سال ہی ہوا تھا کہ ایک شام وہ اپنے کتب خانے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں اذان مغرب کی آواز گونجی۔ ہمایوں سیڑھیوں پر ہی رک گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی لاٹھی پھسل گئی اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ سیڑھیوں سے اس طرح گرا کہ شدید زخمی ہو گیا اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہمایوں 27 جنوری 1556 کو 48 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی رات تیسرے مغل شہنشاہ کے لیے جلال الدین اکبر کا اعلان کر دیا گیا۔ اس وقت شہنشاہ اکبر کی عمر 13 برس تھی۔ ہمایوں کے انتقال کے بعد پہلی بار انہیں دہلی کے شاہی محل میں دفن کیا گیا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر 2.5 سال بعد 1558 میں انہیں دہلی کے شاہی محل سے نکال کر سر ہند پنجاب میں دفنایا گیا۔ یہاں ہمایوں تقریباً 7 سال دفن رہے۔ ہمایوں کی پہلی ملکہ بیگا بیگم کی خواہش تھی کہ وہ ہمایوں کے لیے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروائے، جس کے لیے اس نے دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب ایک خوبصورت جگہ کا انتخاب کیا۔ بیگا بیگم نے مقبرے کا شاندار ڈیزائن بنوایا۔ ماہر تعمیرات، کاریگروں، انجینئرز اور آرکیٹیکٹ کا انتخاب کیا۔ 12,000 میٹر پر پھیلے ہوئے رقبے پر ہمایوں کا مقبرہ فارسی اور عربی طرز تعمیر کا بہترین شاہکار ہے۔ ایک 7 میٹر اونچا پلیٹ فارم بنوایا جس کی چوڑائی تقریباً 91 میٹر ہے۔ اس پر کالے اور نیلے ماربل لگوائے۔ ہمایوں کی وفات کے 9 سال بعد تیسری مرتبہ سر ہند پنجاب سے لا کر ہمایوں کو یہاں 1565 میں مقبرہ جہانگیر میں دفن کر دیا گیا۔ مقبرے کے احاطے میں مختلف باغات، فوارے اور تقریباً 100 چھوٹی چھوٹی نہریں بنوائی گئی جن میں شفاف پانی بہتا تھا۔ اس مقبرے کی تعمیر و تکمیل میں 7 سال لگے اور یہی شہنشاہ ہمایوں کی آخری آرام گاہ ہے۔ اب روزانہ ہزاروں لوگ ہمایوں کے اس تاریخی مقبرے پر حاضر ہوتے ہیں، مگر وہ ہمایوں کی زندگی کے ان قیمتی اور بے مثال جدوجہد سے بے نیاز ہو کر تصویریں بنانے اور مقبرے کے حسن و دلکشی میں کھو جاتے ہیں، اور یہی نظام دنیا ہے۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ آپ کو مغلیہ سلطنت کے دوسرے شہنشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کی زندگی، جدوجہد، فتح و شکست کے علاوہ یہ بھی بتا دیں کہ اگر منزل کا تعین کر لیا جائے تو دنیا میں کچھ ناممکن نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ چاہیں تو میری ذاتی ویب سائٹ bashirqamar.com پر بھی ضرور وزٹ کیجیے، اور ہاں، میرے لیے دعائے خیر بھی ضرور کیجیے گا۔